بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اب میں بلا تقریر دعوت قرآن کے لیے اپنے معزز مہمان ہمارے گجرانوالہ سے آنے والے ہمارے قاری ثناء اللہ ثانی صاحب حافظہ اللہ تعالی ان کو دعوت دوں گا کہ وہ سٹیج پہ آئیں اور اپنے مخصوص انداز کے اندر ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی سے ہمارے دلوں کو منور کرے۔ حضرت مولانا قاری ثناء اللہ ثانی صاحب حافظہ اللہ آپ گجرانوالہ۔ الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من حمزه ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله، غلط سنگت وفانی کر دی، بے حیائی حیانی کر دی، غلط سنگت وفانی کر دی، بے حیائی حیانی کر دی، قصور ہندے نے لوگو ضرور اپنے ایویں تا قدرت سزانی کر دی، غلط سنگت وفانی دین دی، بے حیائی حیانی دین دی، قصور ہندے نے لوگو ضرور اپنے ایویں تا قدرت سزانی دین دی، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین۔ ہر قسم دی حمد و ثنا دے بعد درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء حبیب کبریا سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکت۔ عزیز بھائیو، اج دا بہترین پروگرام اصلاح معاشرہ نبی کریم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت دے اندر، میرے بھائیو 10 منٹ بیٹھو یا 10 گھنٹے بیٹھو، اس پروگرام دے ختم ہو جانے تو بعد اساں نے سوچنا اے ہے کہ یار اج دی اساں نے جڑی نیند خراب کیتی ہے کیا سانو کوئی فائدہ ملیا ہے، یا رواجی جڑے پروگرام ہوندے نے جلسے ہوندے نے انہاں دے اندر آئے نعرے سنے، بلے بلے مولا نے بڑی زبردست تقریر کیتی ہے، کیا باتیں پھٹیاں کھیڑ دیتیاں نے، فلاں کام کر دیتا ہے، کوئی ادھر دی بات کوئی ادھر دی بات، بس اتنا ہی سن کے چلے گئے، اور حالت کی بنی کہ صبح فجر دی نماز بھی جماعت نہ ادا نہیں کر سکے۔ کی فائدہ میرے بھائی اس رات دی ساری واہ سننے دا، اور کیڑی اصلاح ہوئی ہے؟ اے صلاح ہوئی ہے کہ جناب اساں نے فجر دی نماز ہی اپنی ضائع کر دیتی ہے۔ بات بڑی توجہ دے نال سننا،
اصلاح کیا چیز ہے؟ اسے سمجھنے ہاں کہ جناب اپنے گھر دے اندر کوئی چھوٹا موٹا معاملہ خراب ہو جائے، وہ اصلاح ہو جائے، رشتہ داراں دے اندر، برادری دے اندر، ذرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی طرف دیکھیے، ایک صلاح دا پہلو اصلاح کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام نو آواز دیتی ہے، میرے صحابہ انج لگدا ہے کہ انہاں مجمعاں دے اندر، انہاں لوگاں دے اندر فلاں جگہ تے میں ایک ایسی بیٹی نو دیکھ رہا ہاں جس دے سر دے اتے کپڑا کوئی نہیں۔ صحابہ کرام فرماندے نے اللہ دے رسول حاتم طائی دی بیٹی تے کافر آئے۔ میرے بھائیو اسلام دی طرف آئیے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے میرے صحابہ بیٹی چاہے کافر دی ہی کیوں نہ ہوئے، بیٹی بیٹی ہویا کر دی ہے، چاہے کافر دی ہوئے چاہے مسلمان دی ہوئے۔ میرے بھائیو اصلاح کی کیتی اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنی کملی والی چادر اتار کے فرمایا میرے صحابہ اس بیٹی دے سر دے اتے دے دیو جے دا سر ننگا ہے۔ اللہ اللہ، جس وقت میرے بھائیو اے اصلاح ہوئی ہے کہ اللہ دے پاک پیغمبر کائنات دے امام ساڈے پیر و مرشد حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کملی والی چادر اٹھا کے میرے سر دے اتے دے دیتی ہے تے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے پاس آ کے کہنے لگی اللہ دے پاک پیغمبر اتنے حلیم ہو، اتنے کریم ہو کہ تو سانے ایک کافر دی بیٹی دا بھی خیال کیتا ہے، او دی بھی صلاح کیتی ہے، تھوڑا جا وقت دے ہو میں اپنے بائی دے کول جاواں، او دی میں اصلاح کراں، میں خرخائی کراں، او بھی مسلمان ہو جائے تے پھر آ کے مسلمان ہوئیے۔ اللہ اللہ، میرے بھائیو اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ایک جماعت توری اس عورت نال، اس لڑکی دے نال، حاتم طائی دی بیٹی دے نال چل دیاں جس وقت اپنے پائی دے کول پہنچی تے پائی نے کیا اے میری ہمشیرہ، اے ماں جمی پین جڑے تیرے کول آئے نے، جڑے تینوں لے گئے سن، جنہ دے کولوں تو آئی ہے تیری تے عزت بھی نہیں بچی ہوئے گی۔ اللہ دی قسم ہے اس لڑکی نے جڑی بات کیتی ہے کہنے لگی او میرے بھائی تو عزتی بات کرنا ہے، اللہ دی قسم ہے میں اینا صحابہ کرام دے اندر او شرم تے حیا دیکھی ہے، تیرے ماں جمے پائی دے اندر بھی شرم حیا نہیں ہے تے تو اینا نو کی دیکھنا، کدی تو اینا دا پیر و مرشد، اینا دا پیر دیکھے، اینا دا ہادی دیکھے، اینا دا رہنما دیکھے تے تینوں پتہ چل جائے کہ دنیا دے اندر ایک ایسی بھی شخصیت آئی ہے کہ جیڑی ہر دم، ہر معاملے دے اندر، ہر پہلو دے اندر، ہر غمی تے خوشی دے اندر اصلاح کرنے والی ہے۔ میرے بھائیو بات اصلاح دی چل پئی ہے، منو موضوع اصلاح دا دیتا گیا ہے۔ نبی علیہ السلام دے صحابہ کرام فرما دے نے ابو ہریرہ جو بھی پیغمبر بات کر دینے تو لکھ لینا، کسے وقت اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام غصے دے اندر بھی ہندے نے، کسے وقت آپ خوش ہندے نے تے تو ساریاں باتاں لکھی جا رہے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب بات لکھنی بند کر دیتی، حدیث لکھنی بند کر دیتی تے نبی علیہ السلام فرما دے نے ابو ہریرہ لکھدا نہیں، اللہ دے رسول اے منو صحابہ کرام نے فرمایا، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دینا ابو ہریرہ مینوں قسم ہے اس ذات دی جیدہ قبضہ قدرت دے اندر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی جان ہے، اس زبان دے وچوں جس وقت بھی کوئی بات نکلے گی
او حق تے سچ دی نکلے گی، اصلاح دی بات نکلے گی۔ ابو ہریرہ چاہے میں غصے دے اندر ہوواں، چاہے میں خوش ہوواں، کس حالت دے اندر بھی ہوواں، میری زبان دے وچوں جس وقت بھی بات نکلے گی سچی نکلے گی، اصلاح والی نکلے گی، فائدے والی بات نکلے گی۔ میرے بھائیو بات اصلاح دی چل پئی ہے۔ اللہ اللہ اللہ، اصلاح کیا چیز ہے؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے میں سواری خریدی، کچاوا بنیا تے میں جناب مدینے و مصر دا سفر کیتا ہے۔ جس وقت میں مصر پہنچیا گورنر دا جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، گورنر صاحب آئے تے آکے کہن لگے جی ابو ایوب انصاری تساں نے بڑی تکلیف والا سفر کٹیا، خیر تے ہے مدینے دے اندر؟ کہن لگے فلاں محلے دے اندر ایک صحابی موجود ہے، انہاں نو بلاؤ۔ بلائے گئے تے اپنے سامنے بٹھا کے ابو ایوب انصاری فرماندے نے او میرے پائی فلاں وقت دے اندر فلاں ٹائم دے اندر تو اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے سامنے بیٹھ کے ایک حدیث سنی سی، او حدیث منو سنا تاکہ میں اپنا سفر واپسی والا پھر شروع کر دواں۔ او اللہ دے پاک پیغمبر دا صحابی فرماندا ہے منو اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیڑا بندہ مومن او دا کوئی عیب دیکھ دے او دے عیب دے اتے پردہ پاندا تے اللہ اس بندے دے عیب دے اتے ایک عیب دے اتے پردہ پانے دی وجہ تو اللہ کل قیامت والے دن لکھاں عیباں دے پردے پا کے جنت والا رستہ دکھا دے گا، جنت دا رستہ دیکھ دے گا۔ سبحان اللہ میرے بھائیو، دنیا دے اندر ایک مومن پائی اپنے مومن پائی دی صلاح کر رہا ہے، او دی خیر خائی کر رہا ہے، او دے اندر ایک عیب دیکھے ہے، ایک جرم دیکھے ہے، اس نو نشر نہیں کردا بلکہ او دی صلاح کردا، او دی صلاح دنیا دے اندر کر جاندا ہے۔ اللہ دی قسم دو فائدے نے، ایک اس نے او دے عیب اتے پردہ پایا، دوسرا اس نے او دی صلاح کیتی ہے۔ تے نبی علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ کسے دی خیر خائی کردیا ہویا اصلاح کر جائے تے اللہ رب العزت اس نو دنیا آخرت دی کامیابی عطا فرمان گے۔ ایتھے بس نہیں میرے بھائیو، بات بڑے غور نہ سننے والی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پاس حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آکے کہن لگے اے عمر جی ذرا اپنی حکومت نو دھیان دے نال چلاؤ، معاملات نو دھیان دے نال نپٹایا کرو۔ تے حضرت عمر فرماندے ٹھیک ہے سعید جی، تسی فلاں علاقے دے اندر گورنر بنا کے بھیج دیتے جاؤ گے، تسی اس مقام تے چلے جاؤ۔ کہن لگے میں تے جناب صرف ایک صلاح دے طور تے بات کیتی ہے۔ کہن لگے میں بھی تی صلاح لے رہا ہاں، ٹھیک ہے جاؤ جناب فلاں علاقے دے اندر پہنچ جاؤ۔ میرے بھائیو بات بڑے غور نہ سننے والی ہے۔ وہ صحابی چلے گئے تے کچھ وقت گزریا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو شکایت پہنچی کہ جناب ساڈا جڑا گورنر ہے ایدی حالت وے ہفتے دے اندر ایک دن دفتر دے اندر آندے ہی کوئی نہیں، ہفتے دے اندر ایک دفعہ نہیں آندے۔ دوسری شکایت پہنچ دیئے اے امیر المومنین جی ساڈا گورنر جیڑا او دی حالت وے کہ جناب ہفتے دے اندر ایک دن لیٹ آندے نے۔ تیسری شکایت پھر پہنچی کہ جناب جس وقت سانو رات دے وقت کوئی کم پہ جائے اسے دروازہ کھٹکھٹان دے رہی دے اندروں آواز نہیں آندی، کبھی کبھار کھنگورنے دی آواز آ جاندی ہے۔ میرے بھائیو تیسری شکایت پہنچی امیر المومنین جی ساڈا گورنر جیڑا اس نو کبھی کبھار مرگی دا دورہ پہ جاندا ہے۔ اللہ اللہ، حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقام تے پہنچے تے مسجد دے اندر کچہری لگا لئی، صحابہ کرام تابعین تبع تابعین جو بھی اس مقام تے موجود سن انہاں سارے دے سامنے گورنر نو سامنے کھڑا کر لیا۔
تے سب تو پہلا سوال کیتا ہے، اے اللہ دے بندے تیری شکایت پہنچی ہے کہ تو ہفتے دے اندر ایک چھٹی کرنا ہے، چھٹی والا معاملہ کیا ہے؟ تے جناب او صحابی فرماندے نے جڑے گورنر صاحب نے کہن لگے امیر المومنین جی معاملہ یہ ہے کہ میری بیوی بیمار ہے، اتنی بیمار ہے کہ کھانا تیار نہیں کر سکتی، کپڑے نہیں دھو سکتی، ہفتے دے اندر میں ایک دن موٹے کھدر دے کپڑے تو کر کے پہلے میں خود تونا پھر میں انہاں نو سکانا، سارا دن اس طرح ہی گزر جاندا، میں اس دفتر دے اندر حاضری نہیں دے سکدا۔ دوسرا معاملہ کیے امیر المومنین جی، دوسرا معاملہ یہ ہے کہ جڑا میں کسے وقت دیر نہ آنا وا، بالن جڑا لکڑیاں گلیاں مل دیاں نے، صحیح طرح اگ نہیں بلدی، میں نے روٹیاں بھی پکانیاں ہوندیاں نے، آٹا بھی گننا ہوندا ہے، خود بھی کھانا اپنی بیوی نو کھلانا وا، اس واسطے مینوں کسے وقت اگ جلاندیاں دیر روٹی پکاندیاں دیر ہو جاندی ہے، اس واسطے میں دیر نہ آنا۔ فرمایا امیر المومنین جی تیسری انہاں دی شکایت جیڑی ہے کہ جناب کسے وقت رات نو سانو ضرورت پہ جائے تے ساڑی گورنر صاحب بات ہی نہیں سن دے۔ امیر المومنین جی معاملہ یہ ہے کہ جناب میرے رب دا میرے اتے بڑا حق ہے، میرے اللہ نے منوں ایک علاقے دا گورنر تے بنا ہی دیتا ہے، پر سب تو حق میرے رب دا ہے، میرے اللہ نے منوں ہدایت نصیب کیتی ہے، میرے اللہ دا میرے تے حق ہے، اللہ منوں توحید عطا فرمائی ہے، وگرنہ ساڑے بڑے وڈیرے تے جناب بتاں دی پوجا کر دے سن، جناب کافرستان بنیا ہویا سی، اللہ دے پاک پیغمبر آئے انہاں کے اصلاح کیتی، اصلاح دے نال اللہ نے ساڑے حال تے رحم کیتا، اللہ نے سانو ہدایت والا بنا دیتا، تے جس رب نے سانو ہدایت نصیب فرمائی ہے، کیا اس رب دا ساڑے تے حق نہیں ہے؟ رات نو میں مسلے تے کھڑا ہو کے اپنے رب نو منا رہا ہوننا، اے آواز دروازہ کھٹکھٹا رہے ہوندے نے، اس واسطے میں کبھی کبھار کھنگورا بیمار دینا کہ میں نماز دی حالت اندر ہاں، ساری دیا جناب نظرہ چک گئیاں، کیسے شکایت بچا رہے سا؟ میرا بھائیو چوتھی شکایت کی تھی کہ جناب ساڑے گورنر صاحب نو مرگی دا دورہ پہ جاندہ ہے، تے حضرت ابو سعید فرماندے نے امیر المومنین جی منو مرگی دا دورہ نہیں پہندہ، معاملہ یہ ہے منو یاد ہے کہ میں مکے دے چونک دے اندر کھڑا سا، کہن والا کہہ رہا سی جناب اج حارث دے بیٹیاں نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو مکے دے چونک دے اندر پھانسی دے دینا ہے۔ اے امیر المومنین میں دیکھ رہا سا مکے دے چونک دے اندر ایک گبرو جوان نو لے آندہ گیا، اس گبرو جوان نو پھانسی دین تو پہلے پوچھ دینے تیرا کوئی مطالبہ ہے، کوئی آرزو خواہش ہے تے دس، کہن لگے ساری زندگی رب دے اگے سجدے کیتے نے، 2 رکعت نماز دا ٹائم دے دیو۔ امیر المومنین میں دیکھ رہا سا حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو 2 رکعت دا ٹائم دیتا گیا، انہوں نے نماز پڑھ لئی، جلدی جلدی نماز پڑھیے، پھانسی دین تو پہلے کہن لگے اے خبیب اگر تیری جگہ تے تیرا امام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہون تے تو خوش ہے، اتنی بات کر دے سے تینوں چھوڑ دے آنگے۔ تے حضرت خبیب فرماتے نے او لوگو تساں نے سانو پہچانے آئی نہیں، تساں نے سانو سمجھے آئی نہیں، اللہ دی قسم تسی یہ بات کر رہے ہو میری جگہ تے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہون، اللہ دی قسم میں تے اے بھی نہیں چاہندہ کہ میرے پاک پیغمبر دی ایڈی دی اندر کنڈائی چب جائے چے جائے کہ میں یہ بات کراں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ امیر المومنین جی میرے سامنے حارث دے بیٹیاں نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ پھانسی دے دیتی، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے ساتھی نو او قربان ہو گیا، پھانسی دے دیتی گئی، سولی چڑھا دیتے گئے،
او منظر میں دیکھیا تے میں غش کھا کے گر گیا۔ امیر المومنین اج بھی جس وقت مینوں وہ موقع یاد آندا ہے، میریاں نظراں دے سامنے بات آندی تے مینوں غشی طاری ہو جاندی ہے، مینوں مرگی دا دورہ نہیں پیندا۔ میرے بھائیو، امیر المومنین نے اس طرح ہی جناب شکایتاں سن کے تے انہاں اُتے حد لاگو نہیں کیتی، سختی والا معاملہ نہیں کیتا، بلکہ ساریاں دے سامنے انہاں دی گل نو سنیا، او دی تفتیش تشتیق کیتی ہے۔ اج جناب اسے کوئی بھی بات سن کے نا تے غصہ کر لینے ہیں، تو اے گل کیتی، سانو اندر دی بات دا پتہ نہیں چلدا۔ ایک چودھری صاحب نا کسے دے گھر گئے، دروازہ کھڑکھٹایا، اندروں ایک بچہ آیا کچھ 7-8 سال دا، کہنے لگے اوے پترا تیرا ابا کتھے وے؟ او کہنے لگا جی وہ 2 نو 1 کرن گیا ہے۔ کہندا بڑا بدتمیز ہے، میں تینوں پوچھنا تیرا ابا کتھے، تو آنا 2 نو 1 کرن گیا ہے۔ کہندا اچھا تیری ماں کتھے وے؟ کہنے لگا جی وہ 1 نو 2 کرن گئی ہے۔ کہندا بڑا بدتمیز ہے تو۔ کہنے لگا تیرا بڑا بھرا کتھے؟ کہندا جی وہ سورج دے غروب ہونے دا انتظار کرن دیا ہے۔ غصے دے نال چوری صاحب جناب چلے گئے، اگوں ملیا بچے دا دادا۔ جی بس کر دیئے، منو تسی 5 گھنٹے کہنا تے میں لگے رہنا۔ اچھا بھائی بات مختصر ختم کرنے، چل میں تے ہلے شروع ہی ہویا، تمہید بنن ڈیا، میں تے گل تقریر کرنی سی، چلو کوئی گل نہیں انشاءاللہ۔ اچھا میرے بھائی بات تھوڑی توجہ نہ سنو، دادا ملیا تے دادے نو او شکایت لان ڈے نا تیرا پوترا بڑا بدتمیز ہے۔ کہندے جی چوری صاحب میں صدقے جاواں، تسی ساڈے گھر چل کے آئے ہو تے کیڑی میرے بچے نے بدتمیزی کیتی ہے؟ میں تیرے بچے نو پوچھیا تیرا ابا کتھے؟ انہیں کہا جی 2 نو 1 کرن گیا ہے۔ میں پوچھیا تیری ماں کتھے؟ انہیں کہا جی 1 نو 2 کرن گئی ہے۔ میں پوچھیا تیرا بڑا بھرا کتھے؟ جی سوئی دے غروب ہونے دا انتظار کرن ڈیا۔ کہنے لگے چور صاحب بچے نے گل صحیح کیتی ہے، تو اپنے پوترے دی طرفداری کر لے، میری کوئی حیا نہ کری۔ انہیں مینوں جواب سیدھا دیتا ہی نہیں۔ کہندے چوری صاحب ناراض نہ ہو، جڑی میرے بچے نے گل کیتی ہے نا کہ میں تیرا ابا کتھے وے، تو انہیں کہا جی 1 نو 2 نو 1 کرن گیا۔ فلاں محلے دے اندر 2 برادریاں دے 2 لوگ لڑے ہوئے نے، انہاں دوواں نو 1 کرن گیا، انہاں دی صلح کروان گیا۔ اے دا مطلب کی ہے؟ صلح کروان گیا۔ کہندا اچھا ہن پتہ چل گیا۔ کہندا اچھا اے دس، میں نے پوچھا ماں کتھے ہی؟ کہندا جی وہ 1 نو 2 کرن گئی ہے۔ کہندے جی وہ دائی پونے دا کم کر دیے، ماشاءاللہ پیدائش ہو گئی، 1 تو 2 جی بن جان گے۔ کہنے لگے اچھا بڑی گل ہے، پھر تے تیرا پتر پوترا بڑا سیانا ہے۔ او جڑا تیرا پوترا کہہ رہے سی کہ سورج دا انتظار کرن دیا ہے، کہنے لگا میرا بڑا بھائی مجھاں دا چارو ہے، باہر جانور چارن گیا ہے، جس وقت سورج غروب ہو جائے نا تے پھر گھر آ جائے پھر مجھاں نہیں چردیاں۔ اے دا مطلب ہے کہ باہر مجھاں چران گیا ہے۔ کہنے لگا یار منو ہی سمجھ نہیں آئی۔ میرے بھائیو انما المؤمنون اخوہ، میں ہون جڑی جتنی بات کیتی ہے نا صرف توجہ واسطے سی، اگوں میں گل شروع کر لگا ہاں ٹائم ختم ہو گیا ہے، برکہ 1-2 منٹ دی بات ختم کرنے ہیں۔ انما المؤمنون اخوہ، مومن دا کی یہ پائی ہے۔ حدیث دے اندر آندا ہے المؤمن مرآت المؤمن، اے مومن دا آئینہ ہے۔ میرے بھائیو سچی بات دسو، کدی تسی آئینہ دیکھے ہوئے، شیشہ دیکھے ہوئے تے تانوں اس شیشے نے تہاڈے 2 منہ دکھائے ہون؟ ایک ہی منہ دکھائے گا۔ تے مومن بھی جدوں کسی دی گل دیکھدا ہے نا یا سندا ہے، او 2-4 ودا کے گلاں نہیں کردا، جتنی گل ہوئے اونی کردا ہے۔ المؤمن مرآت المؤمن، مومن دا آئینہ ہے۔ میرے بھائیو چہرے تے کوئی داغ ہوئے نا تے او آئینہ ایک ہی داغ دسے گا، 2 داغ نہیں دکھائے گا۔ تیسری بات المؤمن مرآت المؤمن، اور جیڑا میرے بھائیو آئینہ ہے نا، اور جس وقت کسے کوئی بندہ چہرہ دیکھ دے نا اپنا شیشے دے اندر، آئینے دے اندر، تو میرے بھائیو او دا چہرہ دکھا کے او جڑی چہرے دے اوپر کوئی نہ کوئی ایسی غلطی ہے، ایسا داغ ہے، اس نو دکھاندا ہے، اس نو ہی دکھاندا ہے جڑا اس نو دیکھ دیا کسے دوسرے نہیں دکھاندا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو بات چل دی تے پتہ نہیں کس طرف چلے جائے۔ اللہ دے کولوں دعا کہ اللہ اصلاح دی سانو ہر ایک دی کرنے توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو اسے سمجھنے کہ مولویاں دا کام اصلاح کرنا نہیں، کوئی بھی میرا بھائی بلغو انی ولو آیا، اگر کسی میرے بھائی کو ایک آیت ہے نا، ایک بات ہے نا، ایک بات اور دوسرے بھائی تک پہنچا دے نا،
تے میرے بھائیو او دی اصلاح ہو جائے. نبی علیہ السلام نے فرمایا علی تیری واز نال ایک بندہ رائے راست تے آ گیا تیرے واسطے جنت جان واسطے کافی ہے. تے میرے بھائیو اصلاح کریے. اصلاح کی چیز ہے؟ ایک موم بتی ایک دیے دے نالوں دوسرا دیا چل جائے نا پہلے دیے نو فرق نہیں پیندا او دے نالوں 100 دیا چل جائے 1000 دیا جل جائے 1,00,000 دیا جل جائے اور پہلے نو فرق نہیں پیندا. دیکھو روشنی کتنی ہو گئی ہے. اللہ تعالی عمل دی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.